صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لوليه الصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. سبحان الله سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند مفکر اسلام حضرت علامہ و مولانا ابو الزمان خان اعظمی مدد العلی، عاشق اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب رضوی، حضرت علامہ قاری اسماعیل صاحب، حضرت علامہ ابو زہرا صاحب، دیگر علماء کرام اور عظیم عرس میں تشریف فرما اسلامی بھائیوں، حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ النورانی کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں. آپ کے سامنے آج میں یہ بات اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضور مفتی اعظم ہند قدس نورانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں جو قبولیت اور محبوبیت عطا فرمائی، یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے بھی مقبول ہیں اور محبوب ہیں. قرآن پاک میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو رحمان ان کے لیے ود یعنی محبت پیدا کر دے گا. یہ میڈیا کا دور ہے. آج آدمی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے انداز اپناتا ہے، میڈیا کا سہارا لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میڈیا کے ذریعہ، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس کے ذریعہ اگر لوگوں میں کچھ مقبولیت مل بھی جائے تو وہ وقتی ہوتی ہے. اگر دائمی مقبولیت چاہتے ہو، اگر ہمیشہ کی مقبولیت چاہتے ہو اور پائیدار مقبولیت چاہتے ہو، ایسا نہیں کہ سامنے ہو تو تعریف کے پل باندھ دیے جائیں اور پیٹھ کے پیچھے برائی کے انبار لگا دیے جائیں. ایسی مقبولیت اگر نہیں چاہتے ہو، صحیح مقبولیت چاہتے ہو، تو پھر میڈیا میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، پرنٹ میڈیا کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لو اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کو اپنا دو. یہ بندے کا فعل ہے، ایمان کو اپنانا اور عمل صالح کو اپنانا یہ بندے کا کام ہے، اور آگے بندہ نوازی شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اگر تم ایمان و عمل صالح کے پیکر بن جاؤ گے تو پھر میں تمہاری مقبولیت دنیا کے لوگوں میں بھی پیدا کروں گا، اور جو دنیا یعنی زمین کے اوپر بس رہے ہیں ان کے دلوں میں بھی،
اور جو آسمانوں میں ہیں ان کے اندر بھی تمہاری مقبولیت پیدا کر دی جائے. اب یہاں پر حضرت شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ بات بتانی چاہیے لوگوں کو، تاکہ ہم کوئی بھیڑ دیکھ کر، کوئی مجمع دیکھ کر کسی کے پیچھے نہ چل پڑے کہ اس کے پاس بڑی بھیڑ ہے، بڑا مجمع ہے، اس لیے یہ اللہ والا ہے. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی بھیڑ کسی کے گرد جمع ہو جائے تو اس کے اللہ والے ہونے کی علامت ہے، اور کون سی بھیڑ اس بات کی ضمانت نہیں دیتی کہ یہ اللہ والا ہے. حضور شارح بخاری فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت آتی ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل کے ذریعہ اعلان کروایا جاتا ہے، آسمان والوں میں اعلان ہو جاتا ہے اور مقبولیت اس کی پیدا کر دی جاتی ہے. پھر اہل زمین وہاں مقبولیت اتار دی جاتی ہے اور اس بندے کی مقبولیت اہل زمین کے اندر ڈال دی جاتی ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی فاسق و فاجر ہوتا ہے مگر بھیڑ اس کے بھی ارد گرد جمع ہو جاتی ہے، اس کے بھی چاہنے اور ماننے والے تیار ہو جاتے ہیں، بلکہ بہت سے کفار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے جان دینے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، ان کے فالوورز پیدا ہو جاتے ہیں. پھر آخر یہاں جو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی مقبولیت پیدا کر دی جائے گی، یہاں کون سی مقبولیت ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث پہ غور کرو کہ اللہ تعالی ندا کے لیے کس کو چنتا ہے. ندا کے لیے حضرت جبرائیل کا انتخاب ہوتا ہے، اور حضرت جبرائیل سید الملائکہ ہے، ملائکہ کے سردار، اور ملائکہ میں جو رسول ہیں ان کے بھی سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. یعنی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس بندے کی مقبولیت ایک خاص بندے کے اندر اتارتا ہے، اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. اور ندا کا مطلب کیا ہے؟ ندا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آواز لگاتے ہیں. اگر وہ آواز لگانا مراد ہوتا تو پھر مجھے اور آپ کو بھی سنائی دینی چاہیے تھی. اگر سے ہمارا تعلق عوام سے ہے لیکن جو اللہ والوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہے وہ ہے نا، تو اگر اس کا تعلق آواز سے ہوتا تو وہ ہمیں سنائی دیتی، تب جا کے ہمارے دل میں ان کی مقبولیت اور محبوبیت پیدا ہوتی. معلوم ہوا کہ اس کا تعلق صوت اور آواز سے نہیں ہے، تو پھر وہ ہے کیا؟ اس کو ندا سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی قوت سے اس کی محبوبیت بندوں کے دلوں میں القاء کر دیتے ہیں. تو دیکھیے بعض لوگوں کی مقبولیت عوام سے شروع ہوتی ہے، عام لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہوتے ہیں اور عوام تک رہتی ہے، اور بعض لوگ عوام سے شروع ہو کر کچھ خواص تک جاتے ہیں. یہ جو مقبولیت ہے، یہ جو لوگوں میں پذیرائی ہے کہ عوام سے شروع ہوئی کچھ خواص تک یا پھر عوام تک محدود رہ گئی، یہ مقبولیت اس بات کی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، لیکن وہ مقبولیت جو عوام سے نہیں خواص سے شروع ہو، وہ مقبولیت اور وہ محبوبیت جو عوام سے نہیں خواص سے شروع ہو، وہ اس بات کی ضمانت ہے حدیث کی روشنی میں کہ وہ صرف لوگوں کے نزدیک نہیں، یقیناً وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. اب آئیے اس کی روشنی میں سرکار حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ النورانی کی ذات کو دیکھیے کہ حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ النورانی اس حدیث کی روشنی میں کس طریقے سے یقیناً اللہ کے مقبول بندے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، اس حدیث کی روشنی میں تو وہ اس طور پر کہ مفتی صاحب نے لکھا ہے، اور مفتی صاحب نے غالباً 10 سال یا 11 سال بریلی شریف مفتی صاحب نے حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ النورانی کی بارگاہ میں گزارے. اس لیے مفتی صاحب کی بات سند کی حیثیت رکھتی ہے. مفتی شریف الحق امجدی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں کہ 1956 کے دور میں
حضرت کے بلانے پر مظہر اسلام میں تدریس کے لیے پہنچا، اور پھر 1 سال کے بعد مجھے حضرت نے افتاء کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت کا وہ دور تو 1956 سے پہلے کا دور ہے، 1956 سے پہلے کا دور ہے، اور وہ دور جو 1956 کے بعد کا دور ہے، دونوں کا مطالعہ کرو اور موازنہ کرو تو فرماتے ہیں کہ 56 سے پہلے حضرت علماء کے نزدیک، غور کیجیے، خواص، علماء کے نزدیک، خواص کے نزدیک، مشائخ کے نزدیک، مفتیان کرام کے نزدیک، بڑے بڑے سجادہ نشینوں کے نزدیک معروف تھے، مشہور تھے، مقبول تھے۔ بڑے بڑے علماء ان کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، بڑے بڑے سجادہ نشین ان کی بارگاہ میں سر جھکا کے بیٹھا کرتے تھے، اور ایسا نہیں کہ سامنے کچھ پیچھے کچھ نہیں، بلکہ جو سامنے ان کی تعریف کرتے تھے پیچھے بھی وہی تعریف کرتے تھے۔ یعنی علماء کی بارگاہ میں، مفتیان کرام کی بارگاہ میں، بڑے بڑے صالحین کی بارگاہ میں انہیں مقبولیت حاصل ہو چکی تھی 1956 سے پہلے، لیکن 1956 کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مقبولیت جو خواص تک محدود تھی، سیجعل لہم الرحمن ودا کا وہ پیغام لوگوں میں جب عام ہونا شروع ہوا اور مقبولیت عام ہونا شروع ہوئی تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے سال میں 1 یا 2 دورے ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد اس قدر دورے ہوئے ہیں، اس قدر دورے ہوئے ہیں، اور مریدوں کی اس قدر بھیڑ لگی ہے کہ آج حضور مفتی اعظم کے مریدوں کو شمار کرنا مشکل ہے۔ پہلے صرف علماء مرید ہوتے تھے، مفتیان کرام مرید ہوتے تھے، یا عوام میں بہت صالح لوگ مرید ہوتے تھے، مگر 1956 کے بعد پھر مفتی اعظم ہند قدس سرہ نورانی کی مقبولیت اللہ تعالیٰ نے عوام کے دل میں بھی پیدا فرما دی۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ نورانی کی سوانح حیات کے یہ گوشے بتا رہے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ نورانی یقیناً اللہ کے محبوب بندے تھے اور مقبول بندے تھے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ 2-3 باتیں ان کی زندگی کی سنیں اور سن کر ہم اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کی کوشش کریں۔ وہ مرید اس لیے نہیں بناتے تھے کہ مریدوں کی تعداد بڑھ جائے، وہ مرید اس لیے نہیں بناتے تھے کہ کسی وقت کام آئیں گے۔ میں نے جب یہ بات پڑھی ہے میں دنگ رہ گیا ہوں کہ ان کی نیت دیکھو، سبحان اللہ۔ ہمارے شیخ مفتی محمد شریف الامجدی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اور اس واقعے کو ان کے حوالے سے سعید نوری صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، مفتی صاحب اپنے بیٹے ڈاکٹر محب الحق کے ساتھ تشریف لائے، تو حضور مفتی اعظم قدس سرہ نورانی سے گفتگو کرنے لگے، اپنے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ بتایا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اور ابھی بات چل ہی رہی تھی کہ بعض عوام کو آداب پتہ نہیں ہوتے ہیں، وہ بیچ میں بول پڑا کہ حضور مرید کر لیجیے، حضور بیعت کر لیجیے۔ مفتی صاحب نے کہا چپ رہو، کر آنا مرید ہونے کے لیے، دیکھتے نہیں ہو کہ حضور اس طرح مشغول ہے اور تم بیچ میں بول پڑے۔ لیکن حضور مفتی اعظم قدس سرہ نورانی نے مفتی صاحب سے کہا، مفتی صاحب یہ توبہ کرنے آیا ہے، غور کرو، سنی دعوت اسلامی کے مبلغین غور فرمائیں۔ مفتی اعظم ہند قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ توبہ کرنے آیا ہے، اور توبہ کل پہ نہیں ٹالی جا سکتی، اس لیے کہ موت کا پتہ نہیں ہے، موت کب آ جائے، یہ توبہ کرنے آیا ہے، اس لیے کل نہیں، گھنٹے بعد نہیں، ابھی اسی وقت اسے مرید کیا جائے گا، اور اسی وقت اسے مرید بنایا، اور حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گناہوں سے توبہ کرائی۔ گویا حضور مفتی اعظم قدس سرہ نورانی نے بتایا کہ مرید کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے گناہوں سے بچایا جائے۔ اگر مرید گناہوں سے نہ بچے، اور یہ بات معذرت کے ساتھ بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہیں اس لیے زیادہ ہمت نہیں پڑتی ہے، اگر آج ہمارے پیران اعظام نے، چند کا استثناء ہم کرتے ہیں، اپنے مریدوں کی صحیح اصلاح کی ہوتی، اس لیے کہ مرید جو ہوتا ہے پیر کے سامنے کچھ بھی نہیں بولتا ہے، اگر بولے داڑھی رکھو ورنہ تیرے گھر نہیں آؤں گا، وہ فوراً داڑھی رکھ لے گا۔ اگر انہوں نے جیسے سرکار حضور مفتی اعظم قدس سرہ نورانی اپنے مریدوں کو داڑھی رکھنے کی تلقین کرتے تھے، نماز پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، اسلامی لباس پہننے کی تلقین کرتے تھے، اگر آج ہمارے پیران اعظام نے اس طریقت کو،
اصلاح کا ذریعہ بنا کر کے اور توبہ کا ذریعہ بنا کر کے عام کیا ہوتا تو آج ہماری مسجدیں خالی نہ ہوتی، آج مسلمانوں کے چہرے پہ داڑیاں ہوتی، آج ہمارا لباس اسلامی ہوتا، لیکن ہم نے جو صحیح مقصد تھا دعوت و ارشاد کا، اس جہت سے اس کو چھوڑ دیا اور پیری مریدی کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا۔ تو دیکھیں حضور مفتی اعظمین قدس سرہ نورانی مرید بھی بناتے تھے تو توبہ کرنے کی غرض کہ اس کو توبہ کرا دی جائے۔ اور یہ باریکیاں دیکھیے، فرائض و واجبات تو بہت بڑی بات ہے، یہ بات دیکھیے ہم اس کا خیال کرتے ہیں کیا؟ سید نوری فرماتے ہیں کہ حضرت ہمارے یہاں تشریف لائے تو استبراء کے لیے حضرت کو ڈھیلے کی ضرورت پڑی، تو بمبئی سٹی میں ڈھیلا کہاں ملے؟ کسی کے گھر میں، تو لوگ ادھر ادھر تلاشنے کے لیے گئے۔ سید نوری کہتا ہے کہ میں مسجد میں چلا گیا اور مسجد میں ڈھیلے رکھے جاتے تھے، اس وقت استبراء کے لیے نمازیوں کو ضرورت پڑتی تھی، وہ تو میں نے بھی دیکھا ہے، تو وہ مسجد کا ڈھیلا اٹھا کے لیا۔ حضور سرکار مفتی اعظمین قدس سرہ نورانی سے کہنے لگے حضور یہ ڈھیلا لیجیے استبراء کے لیے۔ حضرت نے فرمایا کہاں سے لائے؟ حضرت نے فرمایا کہاں سے لائے؟ کہا کہ یہ تو میں مسجد سے لایا ہوں۔ کہا صحیح، مسجد سے ڈھیلا بھی باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے آپ یہ ڈھیلا مسجد میں دوبارہ واپس رکھ دیجیے۔ جو اتنا احتیاط کرتے ہو کہ ایک ڈھیلا بھی مسجد باہر نہ آنے دیں، پھر وہ اور معاملات بھی کتنا احتیاط کرتے ہیں۔ اور میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے خود حضور شارح بخاری کے مضمون میں یہ بات پڑھی، سرکار حضور مفتی اعظمین قدس سرہ نورانی ایسا نہیں کہ رات میں اٹھ کے 100 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، پھر میں سوچتا ہوں کہ ان کو یہ غوثیت کا مقام کیسے ملا؟ تو سنو یہ بات بھی یاد رکھو، تقویٰ صرف کرنے کا نام نہیں ہے، تقویٰ کی بنیاد جو اصل ہے وہ بچنے کا نام ہے۔ حضور گواہی دیں گے، دیکھیے عوام کو آپ دیکھ لیجئے، عوام چاشت بھی پڑھیں گے اور سب کچھ کریں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا، لیکن مشاہدہ ہے کہ چاشت پڑھنے والے، نوافل پڑھنے والے وہ حسد سے بچتے نظر نہیں آئیں گے، وہ حب ذات سے بچتے نظر نہیں آئیں گے، اور بھی کتنی ہی ایسی باتیں ہیں جو حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی تو دور کی بات ہے، اس سے بچتے نظر نہیں آئیں گے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ نورانی فرائض و واجبات، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مستحبات، ان کے تو عامل تھے ہی، لیکن حضور مفتی اعظم ہند کی شخصیت کا جو تربہ امتیاز ہے وہ یہ کہ حضور مفتی اعظم ہند حرام تو بہت بڑی بات ہے، مکروہ تحریمی بڑی بات ہے، مکروہ تنزیہی بھی بڑی بات ہے، شبہات سے بھی بچتے تھے۔ یہی شبہات سے بچنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غوثیت کا مقام عطا فرمایا، اور ایسی محبوبیت، مقبولیت کے ساتھ جب اللہ کسی کو محبوب بناتا ہے تو اس کو کشف کی قوت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ واقعہ کسی عام آدمی نے نہیں، جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری قدس سرہ العالی نے بیان فرمایا ہے، اور ان کے حوالے سے ایک آدمی نے لکھا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ناگپور میں وہاں کے دارالامجدیہ کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، تو اس وقت میں حضرت کے ساتھ تھا، چندہ ہونے لگا دارالعلوم کے لیے، میرے دل میں یہ تمنا بیدار ہوئی کہ میں بھی چندے میں حصہ لوں اور مدرسے کی دارالعلوم کی خدمت کروں، لیکن میں اپنی رقم جو ہے گھر پہ چھوڑ آیا تھا، اب جیب میں کچھ تھا نہیں، تو کیسے اس کار خیر میں حصہ لوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ دل میں ارادہ آیا ہی تھا، دل کی بات جان لینا آسان نہیں ہوتی، فرماتے ہیں کہ ابھی دل میں ارادہ آیا ہی تھا، اتنے میں سرکار حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ نورانی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 200 روپے اس دور میں نکالے، 200 روپے نکال کر کے کہا کہ یہ اختر میاں کی طرف سے، یہ ان کا کشف ہے کہ جو ان کے دل میں بات آئی تھی سرکار حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ نورانی نے جان لی اور بتا دیا کہ یہ حضور ازہری صاحب کی طرف سے ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کشف کی بھی قوت عطا فرمائی تھی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگ سرکار حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ نورانی کی سوانح حیات کو سن کر، پڑھ کر کے اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اتارنے کی کوشش کریں، تو میرے بھائیوں بہت سے مسائل کا حل ہو سکتا ہے، اور ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، اور ہم ایک سچے اور سارے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور
مفتی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے اور ہمیں شریعت کا اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو یہ چاہتا ہے کہ یہ بولتے